آج سیاست سے ہٹ کے کچھ بات کریں گے کہ بھارت آخرکار چاند پر کیسے پہنچ گیا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور پاکستان اور بھارت میں نمایاں فرق کیا ہے اس شعبے کے اندر۔ بجلی کا بوجھ غریبوں پر کیوں ہے اور امیر جو ہیں وہ بجلی مفت استعمال کرتے ہیں۔ آج کے گورکھ دھندا میں ان دو نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے جو دو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلے کہ بھارت چاند پر کیسے پہنچا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ بھارت ایک امیر ملک ہے، ان کی اکانومی ٹھیک ہے یا وہ آبادی اور رقبے کے اعتبار سے بڑا ملک ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انصاف ہے، رائٹ مین کو رائٹ جاب دی جاتی ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتی، وہاں کا کنٹرول جو ہے وہ جمہوری لوگوں کے پاس ہے، انہی اداروں کے پاس ہے وہ کام جو جس کے لیے بنے ہیں۔ جمہوری نظام وہاں پہ بہتر ہے۔ خاص کر جو سپیس کا پروگرام ہے، اگر اسی کی مثال میں آپ کو دے دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان اور بھارت میں اس سلسلے میں فرق کیا ہے۔ پاکستان اگر بھارت کے مقابلے میں ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ 76 سال کے اندر ہم نے اتنی ترقی کی، یہ ایک پازیٹیو وے ہے کہ تھوڑی عمر ہوتے ہوئے پاکستان نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں مثبت پہلو جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، مگر ہم کہاں جا کے رک گئے اور ہماری ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت جو سپیس کے اوپر پہنچا، اس کے آپ کچھ نکات ذہن میں رکھیں گے، اور پھر پاکستان کا جو اپنا پروگرام ہے سپیس کے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے کہ ہندوستان کے سپیس پروگرام ISRO اسرو کے آخری جو 4 چیئرمین تھے، میں ان کی جو بائیوگرافی ہے، ان کا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنیش لال، قابلیت ان کی ہے اوشنوگرافی ایکسپرٹ ہیں۔ دوسرے جو چیئرمین تھے کرن کمار، قابلیت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کارناموں پہ چوتھے نمبر سیول اعزاز کے بھی حامل ہیں۔ بھارت کے K7 قابلیت ایروناٹیکل انجینئر ہیں، جس میں انہوں نے PhD کا رکھی ہے۔ نمبر 4 کے اوپر ہیں سری دھارن، قابلیت ایروسپیس انجینئر ہیں۔ پھر یہیں پہ پاکستان کے جو آخری چیئرمین سپارکو جس کو کہتے ہیں، اس کے جو تھے ان کا تعارف سن لیجئے گا۔ نمبر 1 میجر جنرل رضا حسین، آرمی افیسر۔ نمبر 2 میجر جنرل احمد بلال، یہ بھی آرمی افیسر۔ نمبر 3 میجر جنرل کیسر انیس خرم۔ نمبر 4 یہ میجر جنرل عامر ندیم۔ یہ چاروں پاک آرمی کے افیسران ہیں۔ جو بھارت کے میں نے 4 کے 4 چیئرمین جو آخری تھے، ان میں سے ایک بھی آرمی کا افیسر نہیں ہے۔ وہ پراپر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی شعبے کے اندر اسی ٹیکنالوجی میں PhD کا رکھی ہے اور وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب اگر پاکستان کے اندر میں بطور صحافی اگر سپارکو والوں کو کال کروں کہ مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے کہ پاکستان کا یہ سپارکو کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں کون کون ہے اور یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب آگے سے ملے گا، بھائی جان قریشی صاحب، یہ ایک نہایت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ یہ انڈر گراؤنڈ کام چل رہا ہے اور ساری زندگی انڈر گراؤنڈ چلتا رہے گا، جبکہ بھارت کے ان چاروں میں سے کسی ایک کو میں فون کروں یا وہاں کا کوئی صحافی فون کرے، نہ صرف وہ فخر سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو پوری معلومات فراہم کریں گے، جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ یہ بھارت کے جو انجینئر ہیں، جو سپیس پروگرام کے اندر چیئرمین رہے ان کے، اور جو باقی ملازمین ہیں، وہ بھارت کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر پوری ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں پہنچنے لگے ہیں۔ جہاں پہ رشیا پیچھے رہ گیا، جہاں پہ اور یورپین ممالک جو تھے ناکام ہو گئے، آخر بھارت کیسے وہاں پہ پہنچ گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہاں ڈسپلن ہے، رائٹ مین کو رائٹ جاب دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے بھارت کے ساتھ، چونکہ ہم ہر لحاظ سے ان سے پیچھے ہیں، اکانومی ہو، جمہوری نظام ہو، جسٹس سسٹم ہو، پڑوسی ملک ہے۔ اگر ہم ان سے جنگ کے مقابلے میں بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اس چیز میں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم پیچھے کیوں رہے۔ اس کی وجہ کہ ہمارے ہر ادارے کے اوپر کنٹرول ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا۔
اب یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ میجر جنرل رضا حسین، جنرل احمد بلال، میجر جنرل کیسر انیس اور ان لوگوں کو رکھا جائے۔ ان کے مقابلے میں تو پاکستان کے پاس اتنے قابل اور ذہین قسم کے انجینئر ہیں جو اس اسپیس پروگرام کے اسپارکو کے ریلیونٹ بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہیں، اور یہ ادارہ پاک فوج کے انڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھارت سے پیچھے ہیں اور ہم اس انڈسٹری کے اندر یہ چیز جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو جب آپ کسی کو اسپیس پہ جانے کے لیے اسپیس ہی نہیں دیں گے تو پھر کیسے آپ جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ چل سکیں گے اور اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ بات مقابلے کی نہیں ہے۔ یہ آپ آئی ٹی کی مثال لے لیجئے کہ بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں۔ ہمارا فوکس کہاں رہا؟ پولیٹکس کے اوپر، دہشت گردی کا ہم شکار رہے، دوسروں کی جنگوں کو خود اپنے گلے سے لگایا، پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے، ہر چیز کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کسی کو بھی آزادی سے کام نہ کرنے دیا، نہ عدلیہ آزاد، نہ آپ کے سیاستدان آزاد، نہ آپ کا میڈیا آزاد، اور نظام کو کنٹرول کرنے کے اوپر لگے رہے۔ اب دیکھیے کہ ان دنوں میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ وہ غریب آدمی جس کا پہلے بجلی کا بل 2000 روپے پچھلے مہینے آیا، اب اسی کا بل 5 سے 8000 روپے آ رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو میں نہیں کہوں گا اس میں صرف وزیر اعظم ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ایون بیوروکریسی، ایون پاک فوج، ان اداروں کو، ان افراد کو جو ریٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں، انہیں مفت بجلی دی جاتی ہے۔ آپ مثال دیکھ لیجئے کہ جو صرف وابٹا کے ملازمین ہیں وہ اربوں روپے کی ماہانہ ان کو بجلی فری ملتی ہے۔ اب جب ان تمام اداروں کے لوگوں کو فری میں بجلی دی جائے گی اور پھر ملک کے اندر پہلے سے معاشی حالات خراب ہوں گے اور خود مفت بجلی لیں گے جو امیر تر لوگ ہیں، اور غریب کے اوپر اس مفت بجلی لینے کا بوجھ جو ہے وہ ایسے پڑے گا کہ عام بندے کو جس کی بیسک جو انکم ہے مہینے کی وہ 30,000 روپے ہے، تو اس کو کم از کم اگر 8,000 روپے بجلی کا بل ادا کرنا پڑ جائے تو وہ بچوں کی فیس کہاں سے دے گا، وہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اتنے مہنگائی کے اس عالم میں وہ کس طرح سے زندگی بسر کرے گا؟ اس کے چہرے سے ہنسی مر گئی، اس کی خواہشیں دب گئیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے لاجواب ہو کے رہ گیا، وہ اپنے بچوں کو گوشت تک نہیں کھلا سکتا۔ گوشت تو دور کی بات، 3 وقت جس طرح سے روٹی کھانا چاہیے اس کے لیے اس کو لالے پڑے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے پاکستان کے اندر کہ اشرافیہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہے، اس کو تمام بہترین سہولیات مفت بجلی سے لے کے سب کچھ مل رہا ہے، جبکہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں ایک مثال دے دوں گا سیاستدان کی کہ ملک کے اندر المیہ کیا ہے۔ اب آپ نے سروے دیکھے کہ لوگ عمران خان کو 60% ہی مان لیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اس 60%، 100 میں سے 60% جو ہیں اس میں سے 30% ایسے ہوں گے جو عمران خان کو اس کی شخصیت، اس کے کردار، اس کے عمل، اس کی باتوں سے، اس کے نظریے سے پسند کرتے ہوں۔ باقی 30% جو ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس لیے عمران خان کو پسند کرتے ہیں چونکہ ان کو باقیوں سے نفرت ہے اور یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو تو شعور آ گیا، سمجھ آ گئی، چیزیں ہو گئی، مگر اس کے باوجود جو وہ حق مانگنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح کا جمہوری نظام پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں، ایون کوئی بھی ادارہ آزاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر معاشی استحکام پچھلے کئی عرصے سے موجود ہے۔ کبھی آپ نے پچھلے 5 سالوں میں دیکھا ہو، بلکہ 2011 سے آج تک آخری 10-12 سال کی مثال لے لیجئے، کبھی دھرنے، کبھی لانگ مارچ، کبھی کچھ، کبھی سیاستدان، وزیر اعظم فارغ، کبھی جج فارغ، کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن چاہیے، کبھی کسی کی کوئی جنگ شروع ہو چکی ہے، کبھی کوئی جیل میں ہے، کبھی کسی کو جیل سے باہر بھیجنا ہے۔ آج عمران خان کو آپ جیل میں رکھ کے یا نواز شریف یا کسی کو بھی اپنے ملک کی معاشی حالت کو ٹھیک نہیں کر سکتے، چونکہ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، سمپل فارمولہ ہے، اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ بھارت کے اندر دیکھیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کھلے عام سر عام وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر فرق کیا ہے کہ ان لوگوں نے بے شمار اور جگہوں کے اوپر اپنی چیزوں کو ڈائریکشن کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔ تو
تو جس کی وجہ سے ان کی اکانومی بہتر ہے، ان کے بیرونی دنیا سے ریلیشن اچھے ہیں، سارے حالات بہتر ہیں۔ اب پاکستان کو بھارت کے ساتھ کمپیئر کرنا بھی ایک حماقت ہوگی، لیکن مثال اس لیے دیتے ہیں، کمپیرزن اس لیے کرتے ہیں کہ اگر انہی ہی کی کچھ چیزوں کو فالو کر لیں، اڈاپٹ کر لیں، جیسے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اگر ہم بھی اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں رکھ لیں، ذاتی بغض و عناد ختم کر دیں، اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹ جائے، تو ہمارے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو تھے جن کے اوپر آپ سے بات کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سیاسی گورکھ دھندا کے اوپر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔